الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
ہمارے سامنے سورہ تحریم کی 8ویں آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، جس کا بنیادی اور اساسی موضوع توبہ ہے۔ توبہ یعنی نئی زندگی کا امکان، ایک نئی ابتدا، ایک نیا حوصلہ، پچھلا سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کا ایک نیا عزم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کم لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس محبان الہیہ میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو توبہ کثرت سے کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس حوالے سے امام ذہبی کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک خلیفہ جو تھا، اس کے پاس ایک نوجوان آیا۔ وہ نوجوان اس خلیفہ کے پاس آ کے روتا تھا، چیخ و پکار کرتا تھا، گریہ زاری کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اے امیر المؤمنین، میرے لیے اللہ سے توبہ مانگیں، استغفار کریں، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ خلیفہ نے استفسار کیا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ بتانے سے گریزاں تھا، بس بار بار یہی تاکید کرتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا گناہ بخش دے۔ جب خلیفہ کا اصرار حد سے بڑھا تو سامعین گرامی اس نے پھر بتایا کہ وہ کون سا گناہ کرتا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ کفن چور تھا۔ تازہ قبور جو بنائی جاتی تھیں، مردوں کو دفنایا جاتا تھا، تو مٹی کے گیلے ہونے سے اور تازہ ہونے سے وہ اس کا اندازہ لگا کر ان قبروں کو کھودتا تھا اور کفن چراتا تھا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ توبہ کی طرف کس طرح آ گیا؟ وہ کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے تجھے رونے دھونے پر مجبور کر دیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک نہیں، پے در پے میری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ 2-3 باتیں اس نے بتائیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک قبر کو کھودا تو دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا ہے۔ میں ڈر گیا، پیچھے بھاگنے لگا کفن کو ہاتھ لگائے بغیر، چونکہ ڈر گیا۔ تو جب میں پیچھے بھاگنے لگا تو اندر سے کسی نے آواز دی کہ بھاگنے سے پہلے وجہ نہیں پوچھے گا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہتا ہے میں رک گیا، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص اس لیے اس عذاب میں ہے کہ یہ نماز کے معاملے کو ہلکا جانتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے دوسری قبر کھودی، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا چہرہ بگڑ کے معاذ اللہ خنزیر کا بن چکا ہے، اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے۔ میں خوف اور حیرت کے مارے پیچھے بھاگا، تو پھر آواز آئی کہ اے بھاگنے والے، یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس وجہ سے اس عذاب میں ہے؟ میں رک گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور اسی عمل پر بغیر توبہ کے مر گیا، یہ اس کی سزا ہے۔ امیر المومنین، میں نے تیسری قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو آگ کی رسیوں نے جکڑا ہوا ہے، اور آگ کی رسیوں کے ساتھ اس کو زمین کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ میں ڈر کر واپس پلٹنے لگا تو آواز آئی کہ پوچھے گا نہیں کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں رک گیا، جب میں رکا تو آواز آئی کہ یہ وہ شخص تھا جو ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کرتا تھا، چغل خور تھا، غیبت کرتا تھا، یہ اس کی وجہ سے عذاب میں۔ چوتھی قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے شعلے ہیں اور قبر سے باہر آنے کو ہیں۔ میں پلٹنے لگا تو آواز آئی کہ پوچھے گا نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں رک گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی نماز کی فکر ہی نہیں کی تھی۔
اور آخری بات بتاتا ہے کہ امیر المومنین ایک قبر میں نے ایسی دیکھی کہ میں نے دیکھا کہ صاحب قبر آرام سے سو رہا ہے، اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہے، اس کے اندر سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، نور کے حلے اڑ رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے باغ ہی باغ ہیں، اور وہ صاحب قبر فراش ہے، اپنے بستر پر آرام فرما ہے۔ میں پلٹنے لگا تو آواز آئی کہ نہیں پوچھے گا کہ یہ اس مقام تک کیسے آیا۔ میں رک گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بھی گناہگار تھا، مگر اس نے جوانی کی عمر میں توبہ کی، اور جوانی میں توبہ کر کے، توبہ چونکہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، پیمان ہے، پھر ساری عمر یہ اپنے اس عہد پر قائم رہا اور ڈٹ گیا۔ پھر جو ہوا، اس کو جو تکلیف اٹھانی پڑی، جو قربانی دینی پڑی، جس خواہش کو ترک کرنا پڑا، لیکن یہ واپس پلٹ کے اس گندگی کی طرف نہیں گیا، اللہ کی چوکھٹ پہ رہا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ تو سامعین کرام، جب بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں میں اس پر فخر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، تم نے اعتراض کیا تھا کہ آدم کو کیوں بنا رہا ہوں، دیکھو اس کے اندر خواہش بھی ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، مگر یہ سب ترک کر کے کیا میری بارگاہ میں نہیں آیا ہوا۔ تو آج کا درس یہ ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی خودی کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شخصیت کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لا ہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں تیرے، جلوے ہیں سارے، تیرے ہی دم سے آباد عالم، تیرے کرم سے آباد عالم، تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے ہے، باقی ہر ایک شے ہے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، سب بلند آواز سے پڑھیں گے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ نا آج آڈینس بڑی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اگر اس ذکر سے توانائی ملتی ہے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، ذرا بلند آواز سے بولیں گے سب مل کر، شاہ مدینہ، شاہ، ماشاءاللہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ،
مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی، مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشا، مسلک ہے تیرا مشکل کشا۔ دیکھ اپنی امت کی، دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔